آج مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے. جنرل پرویز مشرف تو ٹھیک ہے, مان لیا اس نے جناب بڑے ظلم کیے تھے, جس نے کارگل کے مقام پر جا کر بھارت کو گلے سے دبوچ لیا تھا, وہ تو آج برا ہے. لیکن کیا جو کارگل سے غداری کرنے والے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ وہ اس وقت بھی لندن کی فضاؤں میں وی آئی پی لائف گزار کے پوری 22 کروڑ کی عوام کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں, اور نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہمارا منہ چڑھا رہا ہے کہ ہم کس مقام اور کس کماش کے لوگ ہیں کہ ہم انصاف سے ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن پاکستان میں خبروں کے اور میڈیا کے حوالے سے بڑا گرم دن ہے. خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی ہے, اور اب ایک سوشل میڈیا پر ایک بھوچال آیا ہوا ہے اس وقت, اور اس حوالے سے مختلف تجزیے, مختلف تبصرے اور مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, ہم سب کو سوچنی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے. ہم غلط کو غلط کہنے کی بھی ہمت کھوتے جا رہے ہیں, اور اب ہمارے اطراف میں ہمارے چاروں سمت اس طرح کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں جس نے ہمارے پورے وجود کو جو ہے لرزا کے رکھ دیا ہے. اب وہ ہو کیا رہا ہے؟ چوروں کو, ڈاکوؤں کو, دہشت گردوں کو چن چن کر رہا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, کیا اس کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا عقل کے سارے پردے جو ہیں وہ مافوق ہو چکے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی, جو جس شہر میں میں رہتا ہوں, یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے بلدیہ کی ایک فیکٹری تھی جہاں زندہ مزدوروں کو 250 مزدور زندہ جلا دیے گئے. آج تک ان کا فیصلہ ان کے قاتلوں کو کٹہرے میں نہیں لا سکے. ابھی کچھ دن پہلے ساہیوال کے اندر جیتے جاگتے انسانوں کو دہشت گردی کے نام پر سرے عام قتل کر دیا گیا. پورا یہ سوشل میڈیا دکھا رہا تھا. دہشت گرد آج تک قابو میں نہیں آئے, مجرم آج تک قرار واقعی سزا نہیں پائے. لیکن جناب, اس ملک کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, اور وہ طاقتور لوگ جو ہیں اپنی لائف کو انجوائے کر کے اس پورے عدل کے نظام کے منہ پہ تماچا مار کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہیں یہ لوگ. ابھی کچھ دن پہلے محترم زرداری صاحب بھی جو ہے ضمانت کے مزے لوٹتے ہوئے رہائی پا کر, اور اب اس وقت وہ کراچی کی فضاؤں میں ہاسپٹل کے اندر وی آئی پی لائف انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ عقل اور شعور کے ان تمام راستوں سے ہٹ چکی ہیں؟ کیوں یہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں, یہ جو میں نے ابھی ایک تحریر آپ سے چھوٹی سی شیئر کی ہے, یہ ہے روشن تحریر, روشن زندگی کے روشن پہلو جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. لیکن کیا ہمارا معاشرہ مکر و فریب کے اس سارے سیلاب میں بہہ جائے گا, یا انصاف کے لیے بالکل ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب شہر میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائی. ان لوگوں کو بھی سلام, ان حکمرانوں کو بھی سلام. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی بہت بڑی تقریر کریں گے, تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا اور آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ تمہارا امیر المومنین اس سواری کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہا ہے, اور جس دن میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں اپنا وقت پورا کر کے, اگر اس سواری کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس ہو تو جان لینا کہ تمہارا جو امیر ہے وہ خائن ہے, اس نے خیانت کی ہے. ذرا میں جاننا چاہتا ہوں اپنے ان امیروں سے جو یہاں سے وزراء اعظم بن کے 3 مرتبہ رہ کر چلے گئے اور اس کے بعد آ رہے ہیں اور اس سے پہلے آئے, کیا ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ کوالٹی موجود تھی؟ انہوں نے تو اس ملک کو مال مفت دل بے رحم کی طرح لوٹا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آخری درجہ ہے ایمان کا کہ ہم برائی کے اس استعارے کے خلاف آواز اٹھا سکیں, ہم دل میں بھی اسے برا جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی رگ غیرت پر ہاتھ رکھ کے ذرا اس کی نفس کی رفتار محسوس کیجئے.
کہ میرے آقا اور مولا جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات کو وجود بخشا، انہوں نے فرمایا اگر تم کوئی برائی دیکھو تو پوری قوت کے ساتھ اس کو روک دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کی بیچ کنی کرو۔ فرمایا یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے، اور کہا کہ اگر یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر دل میں اسے ضرور برا جانا۔ تو یہ جو حکمران اس وقت اس ملک کی رگوں سے خون نچوڑ کر اس عوام کے جو وجود کو کمزور کر رہے ہیں، آج ان کے لیے کیسی ہمدردیاں اور کس قسم کی ہمدردیاں ہمارے یہاں پنپ رہی ہیں، لرزنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہندوستان کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا جو تماشا لگا ہوا ہے، وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزتیں تار تار ہو رہی ہیں اور ان کے گلے جس طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں، ہماری رگ غیرت پھڑکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنے وطن میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی بس ہماری لائف ہے، خدا کے واسطے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ ہماری عدالتوں کا جو عدالتی نظام ہے، یہ تو پورے انصاف کے منہ پہ زوردار تماچے ہیں، روزانہ یہ تماچے ہمارے انصاف کے منہ پر روزانہ مارے جا رہے ہیں۔ بلدیہ کی فیکٹری کے اندر 300 خاندانوں کو دن کی روشنی میں جلا دیا گیا، ان کے کباب بنا دیے گئے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے قاتلوں کو کتنے لوگوں نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سزا دے کر معاشرے کو کوئی پیغام دیا؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو یہ قصاص ہے، جو تمہارے لیے جو موت کی، جو قاتلوں کو موت کی سزا، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ ہمارے یہاں سزائے موت پر ہی ہم لوگوں نے کتنے سال تک پابندی لگا کے رکھی، اب پابندی ہٹی ہے، فوجی عدالتوں نے کوئی ہمت دکھائی ہے، کچھ مجرموں کو پکڑا ہے، کچھ ان کو لٹکایا ہے، تو کچھ ہمارے معاشرے میں حیات واپس لوٹی ہے۔ تو آج مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے، جنرل پرویز مشرف تو ٹھیک ہے، مان لیا اس نے جناب بڑے ظلم کیے تھے، جس نے کارگل کے مقام پر جا کر بھارت کو گلے سے دبوچ لیا تھا، وہ تو آج برا ہے، لیکن کیا جو کارگل سے غداری کرنے والے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ وہ اس وقت بھی لندن کی فضاؤں میں VIP لائف گزار کے پوری 22 کروڑ کی عوام کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، اور نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہمارا منہ چڑھا رہا ہے کہ ہم کس مقام اور کس کماش کے لوگ ہیں کہ ہم انصاف سے ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی انصاف کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے دو جہانوں کے سردار نے فرمایا، آپ کے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون کا کیس، قریش کی ایک معزز خاتون کا کیس آیا کہ چوری کا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ پوری دنیا کے لیے کافی و شافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اس لیے تباہ اور برباد ہو گئیں کہ وہ جب ان کے ہاں بڑا کوئی انسان، بڑے خاندان کا کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جو بڑے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اور اس وقت یہ جو نظام انصاف پر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں، ہماری عدالتوں کو اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا ہوگا اور اپنے معاملات پر بھی، اور ہمیں من حیث القوم اپنے حال پہ رحم کھانا ہوگا کہ مجرم خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو، اس کو پورے پروسیس سے جب تک ہم اپنے معاشروں میں نہیں گزاریں گے، ہمارے معاشروں میں امن نہیں آ سکتا۔ آج پورے سوشل میڈیا پر اس فیصلے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، مجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ قانون توڑنے والا جتنا مرضی طاقتور ہو اس کو انصاف کے کٹہرے سے گزارا جائے، اور قانون مظلوم کی طاقت بنے، اور قانون اس شخص کو انصاف فراہم کرے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ آج سانحہ ساہیوال میں سسکنے اور تڑپنے والے ان بچوں کے باپ کو، ان کی ماں کو، ان کی بہن کو سر عام مار دیا گیا، کوئی انصاف نہیں ہے۔ آج بھی تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ہم ریاست مدینہ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پیچھے چلے جائیں، بلدیہ فیکٹری کے اندر جیتے جاگتے انسانوں کو جو گھروں سے اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلے تھے، آج تک وہ گھروں کو واپس نہیں لوٹے ہیں۔ آج ان کے گھروں کا کیا حالت ہے، ان کے گھروں میں کیا فاقہ کشی ہے۔ ہماری ریاست خاموش ہے، جبکہ ریاست کے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی۔ تو یہ ماں کیسی ماں ہے؟ یہ تو ماں کے کردار کی بھی نفی ہے۔ آج ہم
من حیث القوم، من حیث الریاست، من حیث ہمارے ادارے جواب دہ ہیں ان ساری باتوں کے لیے. اور یہ تماشا یقینی طور پر پاکستانی نیشن اور پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہوگا کیا کبھی اس ملک کے اندر سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو انصاف ملے گا؟ روزانہ کی بنیاد پر آئے، ذرا تھوڑا سا صبر ہے تو، تھوڑا سا حوصلہ ہے تو، تھوڑی سی قوت ہے تو آئیں. میں روزانہ آپ کو سٹی کورٹ کے مظاہرے دکھاتا ہوں. سٹی کورٹ میں جائیں جہاں انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ظالم مزید ظلم اور جبر کے نئے استعارے متعارف کرا رہا ہے اور مظلوم کٹتے 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 اس مقام تک جا پہنچا ہے. انصاف ناپید ہے. ادارے، ظاہر سی بات ہے جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں. اب ہمارے ایک وتیرہ بن چکا ہے، سارا ملبہ اٹھا کے آپ فوج پہ ڈال دیں، بس آپ کے پاس یہی کام رہ گیا ہے. پاک فوج نے ہمیشہ اس سرزمین کے لیے اپنی مقدس لہو کا نذرانہ پیش کیا، سینے قربان کیے، جوان بیٹے قربان کیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اس وقت سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے کوئی ملک کی خدمت ہو رہی ہے؟ مظلوم کو انصاف دے دیں. آپ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے رحمتوں کے پھول اتر آئیں گے. لیکن دیں تو صحیح، مظلوم کو انصاف تو دے دیں. کم از کم بلدیہ کی فیکٹری میں جلنے والے مزدوروں کے گھروں میں چولہے جلا دیں جا کے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. ہمیں جرم ضعیفی کہ اس عذاب سے باہر نکلنا ہوگا. آج دیکھیں ہمارے پڑوس میں بھارت کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے جو خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ جو ہے انسان کے دماغ کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کی درجے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں 150 دن سے زیادہ کرفیو لگا ہوا ہے. کہاں کہاں جو ہے وہ لہو نہیں رس رہا ہمارے جسم سے. اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت کرے. اس وطن کے ساتھ جس نے بھی دوستوں، میں آج آپ سے بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، روحانی بات بھی کر رہا ہوں، حقیقت کی بات بھی کر رہا ہوں. اس پیارے وطن، اس پاک سرزمین کے ساتھ جس نے بھی کھلواڑ کیا ہے، ذلت اور رسوائی کا استعارہ بن کر وہ اس دنیا سے بھی گیا ہے اور اس دنیا میں وہ عبرت بھی بنا ہے. یہ کل کی مثال ہے. الطاف حسین جو کراچی کی فضاؤں میں، جس کی ایک آواز کے اندر جو ہے کراچی اور حیدرآباد میں سناٹا ہو جاتا تھا اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی، اس شخص نے ایک ہی مرتبہ اس سرزمین پر جو نعرہ لگایا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں اس کا سارا نظام پلٹ کے رہ گیا. اور تقدیر نے اسے آج جو کچھ بنا کر پیش کیا ہوا ہے وہ عبرت ہے. پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے عبرت ہے. اور اللہ نے تو اس سے ایمان بھی واپس لے لیا ہے. ایمان جو ہے سب سے طاقتور اور سب سے قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جس شخص کو عطا ہو جائے. اور آج وہ شخص بھارت کے قدموں میں، نریندر مودی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ وہ اس مہربان کا، اس رحمان کا، اس رحیم کا انصاف ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں، جو ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جو ان کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، پھر اللہ ان کو عبرت بنا کے پیش کرتا ہے. وقت بہت مختصر سا ہے ہم سب کے پاس. ایک لمحے کا نہیں پتا اگلے لمحے ہم اس دنیا کی زندگی میں زندہ ہیں کہ نہیں. اس لیے انصاف کی بات کریں، حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں. یہی قبر میں روشنی کا راستہ ہے. انصاف کا بول بالا کریں، انصاف کو آگے لے کے چلیں، انصاف پر جو ہے انصاف کا بول بالا کرنے والوں کا ساتھ دیں. یہی اس دنیا کے اندر اپنی قبر کو روشن کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک فوج کی حفاظت کرے. پاک فوج اس وقت پاکستان کا جو ہے ایک فخر ہے، ہمارا یقین ہے، ہماری جو دعائیں ہیں وہ ہر لمحے. کیونکہ میں جب بھی حرمین شریفین جاتا ہوں، آپ یقین جانے میں یہ چیزیں وہ ہیں جن کا میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ وہاں پر ہر ہاتھ جو اٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پاک سرزمین کی سلامتی اور پاک فوج کی سربلندی اور ان کی طاقت میں اضافے کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.